السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نون اور فوج کے درمیان صلح کا باضابطہ اعلان کرا دیا، اور اس بات پر ہم جاوید ہاشمی کے بہت زیادہ مشکور ہیں، کیونکہ یہ بات بڑے دیر سے منظر عام پر تھی اور اس بات کے واضح طور پر اشارے مل رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی راول پنڈی کے ساتھ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور جو قربتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور سے راول پنڈی کے جو سفر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر ان کی دوستیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے جو رابطہ کار ہیں وہ بھی بہت زیادہ فعال ہیں ان کے رابطوں کو کرانے کے لیے۔ لیکن جاوید ہاشمی کے ایک بیان نے اس ساری کارگزاری کا پول اس طریقے سے کھول دیا کہ اب مسلم لیگ نون کے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جاوید ہاشمی صاحب نے ان کو لا کے ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا تھا اپنی ایک ویڈیو بیان کے ذریعے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اب چارہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ یہ کہے کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور جو راول پنڈی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور مقدس مقام نہیں ہے۔ خیر ان کو یہ کہنا پڑا، چاہے انہوں نے خوشی میں کہا، چاہے انہوں نے مجبوری میں کہا، یا حالات نے ان کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ ان کو اس بات کا برملا اعتراف کرنا پڑا۔ تو پہلے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور بڑے سینئر رہنما ہیں، لیکن آج کل وہ ذرا صاحب بیمار ہیں، تھوڑا سا سیاست کے اندر اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا مین سٹریم سے دور رہتے ہیں، ادروائز وہ مین سٹریم میں ہی رہے ہیں ہمیشہ سے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور ویڈیو بیان انفیکٹ انہوں نے جاری کرنا تھا جو کشمیر کے اوپر جو بیک چینل رابطے چل رہے تھے، جس کا اعتراف کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف نے جرنلسٹوں کے ساتھ ایک غیر رسمی ملاقات کے اندر جو تقریباً 7 گھنٹے جاری رہی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے سربراہوں کے درمیان آپس کے اندر رابطہ ہوا ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی پیش رفت کی جائے، اور جس کے بعد ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا اور کنٹرول لائن پر پاکستان اور بھارت کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ رک گیا۔ اور خیر اس کے بعد ایک طویل بحث شروع ہوگی، لیکن جاوید ہاشمی نے کافی دن کے بعد اس بحث کے کافی دن کے بعد اچانک ویڈیو بیان جاری کر دیا، اور ویڈیو بیان جاری کر کے انہوں نے کشمیر کے اوپر تو بات کرنی ہی کرنی تھی، کشمیر کے اوپر انہوں نے اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی باتیں کر دیں جو نامناسب تھیں، بلکہ نامناسب ہیں، اور یہی وہ نکات تھے جو جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں جاری کیے، جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو اس پر موقف دینا پڑا، اور پھر مسلم لیگ نون نے موقف دیا۔ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب نے جو بھی بات کہی، ہم بھی کم و بیش تقریباً ویسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم اداروں کے جو رول ہے اس کی بات کرتے ہیں، ہم اداروں کی جو عوام کے حق حکمرانی ہے اس کو غصب کرنے کے لیے ان کا جو کردار ہے اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں تنقید کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ معظم کس کو ووٹ دے گا، یا معظم کا ووٹ جو معظم نے دیا ہے وہ ایکس کو جائے گا یا وائی کو جائے گا۔ یہ کسی ادارے کو طے کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم عوام کے حق حکمرانی کے نہ صرف بہت بڑے دائی ہیں بلکہ اس کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، اور عوام کے حق حکمرانی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ لیکن جب میں بات کرتا ہوں یا کوئی اور بات کرتا ہے عوام کے حق حکمرانی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، ہم افراد کی بات نہیں کرتے۔ ہم اداروں پر تنقید کرتے ہیں، ہم افراد پر تنقید نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک ذاتی لیول پر بات چلی جاتی ہے، اور ہم عموماً اداروں کا ذکر بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ بات کھلے بھی نہیں اور تھوڑے سے درمیان میں عموماً اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جاوید ہاشمی صاحب نے کم و بیش ویسی بات کی، لیکن جاوید ہاشمی صاحب نے جب زیادہ جذبات میں آئے تو انہوں نے ادارے کے سربراہ کا نام لیا، اور پھر ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ نہایت نامناسب تھی، اور اس کو کسی بھی طریقے سے اس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس موقف کے سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی ایک وضاحتی بیان جاری ہوا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جاوید ہاشمی کی نے جو اپنی بات کی ہے ہم اسے بالکل متفق نہیں ہیں، ہم اسے ڈسٹنس کرتے ہیں، یہ جاوید ہاشمی کی ذاتی رائے۔ مسلم لیگ نون اداروں کا بھرپور احترام کرتی ہے اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور لیکن یہ بات بھی انہوں نے اپنے بیان میں بھی کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں، لیکن
محمد زبیر صاحب جو نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے سرکاری ٹی وی ARY ٹی وی پر انٹرویو میں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری فوج کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، ہماری فوج کے ساتھ راولپنڈی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، ہماری لڑائی تھی نہیں۔ اب ان کو یہ بات کیوں کرنی پڑی؟ یہ ہے ایک بہت امپورٹنٹ سوال، اور اس سوال کے جواب کے اندر ہماری جو اس وقت پولیٹیکل ساری سچویشن ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی، وہ اس ایک سوال کے اندر چھپی ہے۔ اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب، جس طرح میں نے اپنی آغاز میں بھی آپ سے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد اور راولپنڈی کے چکر لگانے کے بعد یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو بیانیے ہی پنپ رہے ہیں، ایک مفاہمت کا بیانیہ ہے اور ایک ہے ٹکراؤ کا یا مخاصمت کا بیانیہ، مخاصمت کے ٹکراؤ کے بیانیے۔ اور اسی لیے ان دو بیانیوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں جو مسلم لیگ نون کے اندر ہے، تو نون اور شین کے حوالے سے بہت زیادہ بات آتی رہی کہ اب نون میں سے شین نکلے گی، اب شین آ گیا ہے، اب نون میں سے میم نکل جائے گی، اس قسم کی باتیں اب بہت زیادہ سامنے آتی رہیں۔ لیکن جو نون لیگ کے اور خاص طور پر شریف برادران کے اندر پائی جانے والی ایکویشن کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، شہباز شریف صاحب اپنے بھائی سے کسی بھی صورت ڈیویٹ نہیں کریں گے، وہ الٹیمیٹلی اپنے بھائی کی ہی پالیسی پر چلیں گے۔ اب یہ فوج کے ساتھ میں رابطوں کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگاہ کرتا بھی آیا ہوں کہ ان کے رابطے بھی ہوئے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں بھی طے ہوئیں، اور پھر جو اسکرپٹ ہے جو نیا لکھا جا رہا تھا، اس کے اوپر بھی میں نے بہت ڈیٹیلز کے ساتھ کوئی تقریباً 4-5 ویڈیوز کی ہوئی ہیں جو موجود بھی، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر مستقبل میں ہونے والے جو واقعات ہیں اس کا آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کس طریقے سے پرانے کردار پیچھے جائیں گے، نئے کردار آگے آئیں گے، اور اب ہمیں نئے کردار آگے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ قوتیں جو اس وقت نون لیگ کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی علم بردار ہیں، ان کے لیے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ although وہ کم تعداد میں، بہت زیادہ کم تعداد میں ہیں، لیکن ان کے لیے قبول نہیں ہے۔ اور پھر ان کو اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہے کہ وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میک اور بریک کا ٹائم ہے، کہ اگر ہم اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کر آگے چلتے ہیں اور ہم اس بیانیے کو اور زیادہ تقویت دیتے ہیں، تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو واپس بیرکس تک محدود کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے، لیکن زمینی حقائق اس سے بہت مختلف ہیں، اور زمینی حقائق جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول کو منیمائز کر سکتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا محدود کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، اور ان کو اس بات پر منوا کر کے آپ کا پیچھے ہٹنا اس وقت ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہے، اور جب وہ اس بات پر قائل ہوں گے تبھی وہ پیچھے ہٹیں گے۔ شہباز شریف صاحب اس نیریٹو کے نہ صرف حامی ہیں اور اس کے بلکہ اس بات کے سپورٹر ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کے جو بانی ہیں میاں محمد نواز شریف اور ان کی جو صاحبزادی ہے مریم نواز شریف، ان کے ترجمان کا ARY ٹی وی پہ صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا اظہار کرنا، اور یہ وہی زبیر صاحب ہیں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ذاتی دوستوں میں سے ہیں، اور یہ وہی زبیر صاحب ہیں جن کی ملاقاتوں کے چرچے رہے ہیں آرمی چیف کے ساتھ، اور یہ وہی محمد زبیر صاحب ہیں جن کی ملاقاتوں کے بعد جب مسلم لیگ نون نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو بہت زیادہ آگے بڑھایا تھا، تو DGISPR کو سامنے آ کر کہنا پڑا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ان صاحب نے آ کے ملاقات کی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے لیے رعایتیں مانگی، جس کے اوپر پھر بہت زیادہ ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہو گئی تھی۔ خیر، محمد زبیر صاحب ٹی وی پر آتے ہیں، وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ راولپنڈی سے صلح ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف سیڑھی کھینچنے کی دیر ہے، تحریک انصاف کو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب یہ سیڑھی کون سی ہے؟ اگر ہم اس بات میں کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو بات کو سمجھنے میں اور اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق جو اس وقت پارٹیاں اپنی پالیسیز بنا رہی ہیں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ سیڑھی کیا ہے اس وقت؟ اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کی سیڑھیاں اس وقت مسلم جو PTI ہے اس کے پاس ہے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، جبکہ میری یہ رائے ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ PTI کو کسی بھی صورت حاصل نہیں ہے، اور جو ون پیج ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اب دیر از نو ون پیج ایٹ آل۔ اب اس وقت
پی ٹی آئی کے پاس جو سیڑھیاں یا جو بیساکھیاں تھیں وہ ہو چکی ہیں ختم، کیونکہ انٹرنلی ان کے پاس سپورٹ بہت زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہے، شرنک ہو گئی ہے، کیونکہ ترین صاحب کے منظر عام پر آنے کے بعد اور ان کے گروپ کے منظر عام پر آنے کے بعد، اور بقول عمران خان صاحب جو کل انہوں نے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ جو انہوں نے اپنا ایک سیگمنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے خود یہ بات کی کہ میں جہانگیر ترین کو این آر او نہیں دوں گا۔ اب اگر جہانگیر ترین کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی رعایت ملتی ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوگا کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کو این آر او دیا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا درینہ موقف ہے، کیونکہ جب کسی کو اپوزیشن جماعت کو کسی بھی جگہ سے، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی عدالت سے ریلیف ملے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو این آر او مل چکا ہے، لہٰذا یہ ان کی ڈیل ہوگی ہے، لہٰذا یہ وہ دو بیساکھیاں تھیں جس کے بل کے اوپر عمران خان کی حکومت کھڑی تھی، اور اب ایک بیساکھی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے اور دوسری بیساکھی نے بجٹ تک کا ٹائم دیا ہوا کہ جناب بجٹ تک اگر آپ نے میرے سے ڈیل نہیں کی، مجھے آپ نے این آر او نہیں دیا تو یہ بیساکھی بھی میں کھینچ لوں گا، جس کے اوپر عمران خان صاحب اب یہ بات بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر مجھے عوام کے پاس بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا، بلیک میل نہیں ہوں گا، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تو میں یہ اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اب اسمبلیوں کی تحلیل اس وقت بجٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر حالات ویسے ہی رہتے ہیں جیسے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ بجٹ میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی یعنی کہ عمران خان صاحب کی حمایت سے پیچھے ہٹا لیتا ہے تو وفاقی حکومت کے لیے بجٹ پاس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس صورتحال کے اندر جو وزیر اعظم ہیں اور جو کابینہ ہیں وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکیں گے، اور اس کے بعد صدر مملکت ڈیفینیٹلی اپوزیشن کو کہیں گے کہ وہ حکومت بناؤ، اور اگر اپوزیشن بھی حکومت نہیں بنائے گی تو کیا ہوگا؟ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نئے الیکشن ہوں گے، اور یہ ہے وہ سارا منظرنامہ جس کے موجودگی کے اندر جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں انہوں نے اس سمت میں جاتی ہوئی، جس سمت کا میں نے ابھی آپ کو بجٹ اور بجٹ کا الٹیمیٹ رزلٹ جس کی طرف میں نے آپ سے اشارہ کیا، اس طرف جاتی ہوئی چیزوں کو جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے سبوتاج کرنے کی کوشش کی، اور اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے زبیر صاحب نے۔ ڈیمیج جب کنٹرول ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب کل بھی اسلام آباد میں موجود تھے اور رابطوں میں ابھی بھی وہ مصروف ہیں، اور ان کا ملک سے باہر جانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وہ اس سارا جو گیم پلان ہے اس پہ اپنے بھائی صاحب کا انگوٹھا لگوا لیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔